میرے پیارے آقا کے پیروانوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ولادت بھی کوفہ کی سرزمین پر ہوئی۔ آپ کی شروعاتی تعلیم و تربیت آپ کے گھر میں ہوتی رہی۔ بہرحال آپ علم حاصل کرتے رہے۔ امام اعظم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ نے خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھود کر اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو نکال رہے ہیں، اور نکال کر اس کو الگ الگ کر رہے ہیں، یا بعض لوگوں نے لکھا کہ اس کو جمع کر رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ خواب دیکھا یا آپ کی والدہ نے خواب دیکھا تو گھبرا گئے وہ کہ یہ کیسا خواب ہے۔ انہوں نے اس خواب کو دیکھا تو ڈر گئے۔ اب اس وقت کے جو بڑے بزرگ تھے، جو خوابوں کی تعبیر بتانے میں بڑے ماہر تھے، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام آتا ہے، اکثر خوابوں کی کتابوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے، اور اکثر خوابوں کی تعبیر جو ہے انہی سے کی جاتی ہے۔ تو محمد ابن سیرین کے سامنے جب یہ خواب بیان کیا گیا تو جانتے ہو آپ نے کہا کہ یہ خواب ڈرنے والا نہیں ہے، یہ بڑا مبارک خواب ہے۔ اس خواب کا مطلب، اس خواب کا ترجمہ جو ہے، مفہوم یہ ہے، معنی یہ ہے کہ تمہارا بیٹا ابو حنیفہ جو ہے، تمہارا بیٹا نعمان بن ثابت جو ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرے گا، اور جمع کرنے کے بعد اس کو الگ کرے گا، اس میں کون سی صحیح ہے اور کون سی موضوع ہے، انہیں الگ کرے گا اور دنیا کے سامنے اسے پیش کرے گا۔ تو تمہارے بیٹے کے مقدر میں اللہ نے اس عظیم خدمت کو لکھ دیا ہے۔ اب جب انہوں نے سنا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے تو بڑی خوشی ہوئی ان کو، اور انہوں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اسی طرح فرمایا گیا توریت شریف کے اندر بھی امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر پایا جاتا ہے۔ وہ توریت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر ہے، اور ذکر کچھ اس انداز میں کہ میرے حبیب کی امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام امام اعظم ہوگا، امام اعظم، یا بعض لوگوں نے کہا ابو حنیفہ ہوگا، ابو حنیفہ، اور وہ میرے حبیب کی امت کے لیے نور ہوگا، میرے حبیب کی امت کے لیے نور ہوگا، یعنی روشنی کا کام کرے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کون ہے امام اعظم ابو حنیفہ ہے؟